السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج ایک بہت بڑی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات ہو گئی ہے، جس کی وہ بہت کوششیں کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی، انہیں پیغام دیا، جس کے بعد بلاول بھٹو آج شہباز شریف کی رہائش کا جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہے وہاں ملاقات کے لیے گئے۔ بلاول بھٹو اسلام آباد میں تھے، شہباز شریف سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پہ وہ لاہور آئے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے وہ پورا ایک ہفتہ بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن لاہور میں رہے۔ شہباز شریف بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے شاید اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کوئی ملاقات ہی نہ ہو سکی، لیکن اب وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر میدان لگانے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو فون کیا تھا اور ان کو ساری رودات سنائی کہ کس طرح شہباز شریف بلاول بھٹو سے ملنے سے کترا رہے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جس کے بعد نواز شریف نے دو ٹوک فیصلہ کیا اور شہباز شریف کو ہدایت دی کہ وہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے فوری طور پر ملاقات کریں۔ یہ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف دونوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ جب بلاول بھٹو سے پوچھا گیا کہ تحریک کی قیادت کون کرے گا تو بلاول بھٹو نے جواب دیا حکومت کے خلاف تحریک کو شہباز شریف لیڈ کریں گے۔ شہباز شریف فوراً بولے بلاول بھٹو قیادت کریں گے، میں نے ذمہ داری جوان کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طے نہیں ہوا کہ احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس کی قیادت کون کرے گا، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، اور نہ تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی بھی احتجاجی تحریک چلتی ہے یا کوئی سیاسی اتحاد بنتا ہے، سیاسی اتحادوں کی قیادت کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہوتی بلکہ یہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماضی میں اگر اپوزیشن جماعتیں ایک اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اے پی سی کے بعد تو اس کی قیادت بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان سمیت کسی بھی چھوٹی علاقائی جماعت کے سربراہ کو بھی مل سکتی ہے، جو کہ یہ پھر روٹیٹ ہوگی، کسی ایک کے پاس نہیں رہے گی۔ اگر معاملہ آگے نہیں بڑھتا اور پارٹیز کانفرنس کے بعد کوئی سیاسی اتحاد تشکیل نہیں پاتا تو پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اتحادوں اور تحریکوں میں فیصلے مشترکہ طور پہ کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ملک کی 3 سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنی ہے۔ اب مختلف آپشنز ہیں ان کے پاس۔ عمران خان از خود استعفیٰ دے دیں، ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، یعنی وہ استعفیٰ دے پھر ان ہاؤس کوئی تبدیلی آ جائے، یا مڈ ٹرم الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس کے لیے عمران خان کو صدر کو کہنا پڑے گا اسمبلی توڑنے کا۔ بلاول بھٹو کے بقول ابھی ان کی مارچ یا جلوس راستے میں ہوگا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، وہ بلاول اتنے کانفیڈنٹ ہے۔ اگر عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو ایسا ہی ہوگا کہ ابھی یہ احتجاجی ریلی اگر لاہور سے مارچ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہوگی کہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف حکومت کو یقین تھا کہ اپوزیشن رہنما اس کے خلاف متحد نہیں ہو سکیں گے، لیکن اب اپوزیشن اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ بقرعید کے بعد اے پی سی ہوگی، آل پارٹیز کانفرنس، جس میں حکومت کے خلاف باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا جائے گا اور روڈ میپ دیا جائے گا کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ توقع ہے کہ اے پی سی تو محرم سے پہلے ہو جائے گی،
لیکن اپوزیشن کی جو احتجاجی تحریک ہے اور جو جلسے جلوس ہیں وہ محرم کے بعد ہوں گے. شہباز شریف نے چند دن پہلے بلاول بھٹو سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. ہمیں یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, بلاول بھٹو شہباز شریف سے ملنے لاہور آئے تھے. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا, کئی دن بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں شہباز شریف کے فون کا, ان کی آمد کا انتظار کرتے رہے, یا اس کے شہباز شریف فون کر کے انہیں بلا لیں. لیکن شہباز شریف نے نہ انہیں ملاقات کے لیے بلایا اور نہ ملنے آئے. اسی طرح مریم نواز نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور بلاول بھٹو سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اس صورتحال پر پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے ڈیل ہو چکی ہے اور وہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دے گی, یعنی کوئی تحریک نہیں چلائے گی اور APC نہیں ہونے دے گی. جس پر رانا ثناء اللہ نے اعتزاز احسن کو ذہنی مریض قرار دے دیا. ظاہر ہے یہ ایک سخت الزام تھا. بہرحال تنقید اور الزام تراشیاں ہماری سیاست میں معمول کی بات ہے, انہیں زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے رہے ماضی میں, آپ کو یاد ہوگا کون کس طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا واقعی عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کا جانا ٹھہر گیا. عمران خان حکومت ختم ہوتی ہے, نئے انتخابات ہوں گے یا قومی حکومت بنائی جائے گی یا ان ہاؤس چینج جائے گی. ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یہ نہیں چاہتی کہ موجودہ جمہوری نظام لپیٹ کر مارشل لا لگا دیا جائے یا کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا جائے. مولانا فضل الرحمان حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں چاہے کیسے بھی ہو. ایک آپشن ان ہاؤس تبدیلی کا ہے اور دوسرا مڈ ٹرم الیکشن کا, جس کا ذکر جو ہے آج بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.